میں مہتاب عزیز ہوں اور ہم مین سٹریم میڈیا میں نظر انداز کی جانے والی اہم خبروں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے چینل کا نام عکس و آواز ہے اور نظر انداز کی جانے والی خبروں کے اس بلاگ کو ہم دریچہ کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان خبروں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے۔ ہماری پہلی خبر کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، جہاں گورنر راج کے نفاذ کے بعد مظالم کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ تازہ اقدام کے طور پہ بھارتی گورنر نے کشمیر کے سیاسی نظر بندوں کو وہاں نافذ کالے قانون یعنی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بھارتی جیلوں میں منتقل کرنے پر جو پابندی عائد تھی اسے ختم کر دیا ہے، جس کے بعد اب مقبوضہ کشمیر کے سیاسی نظر بندوں کو اپنے خاندانوں سے بہت دور بھارتی جیلوں میں منتقل کیا جا سکے گا، تاکہ ان کی اپنے اہل خانہ سے مہینوں اور سالوں ملاقات نہ ہو سکے۔ پبلک سیفٹی ایکٹ وہ قانون ہے جسے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک غیر قانونی اور ظالمانہ قانون قرار دے رکھا ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی شخص کو بغیر الزام اور عدالتی کارروائی کے 3 ماہ تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے، پھر اس میں 6 ماہ، 1 سال یا اس سے بھی زیادہ کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ اگلی خبر فرانس سے، جہاں بچوں کے اسکولوں میں اسمارٹ فون اور دیگر انٹرنیٹ ڈیوائسز کے استعمال پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فرانس کی پارلیمنٹ میں ہونے والی حالیہ قانون سازی میں 3 سے 15 سال کی عمر کے طلباء و طالبات کے اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کے لیے استعمال ہونے والی دیگر ڈیوائسز یعنی ٹیبلٹس وغیرہ کے استعمال پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ فرانس کے وزیر تعلیم نے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان ڈیوائسز کے استعمال سے بچوں میں اسکرین کی لت پیدا ہوتی ہے، وہ اسمارٹ فون اور دیگر انٹرنیٹ ڈیوائسز کے استعمال کے نشے کی طرح عادی ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قانون کا مقصد بچوں کی نوعمری کی معصومیت اور جذبات کا تحفظ بھی ہے۔ فرانس کے بعد یورپ سے ہی ایک خبر کہ مغرب میں اسلام اور اسلامی اقدار کے خلاف اقدامات کا سلسلہ تو بہت تسلسل سے جاری ہے۔ کئی دیگر یورپی ممالک کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اب ڈنمارک کی حکومت نے بھی مسلمان خواتین کے نقاب پہننے پہ پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد ڈینش پولیس اہلکاروں کو اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ مسلمان خواتین کو چہرے سے نقاب ہٹانے یا گھروں کے اندر رہنے پہ مجبور کر سکیں۔ قانون کے تحت نقاب پہن کر باہر نکلنے پر کسی مسلمان خاتون کو پہلی دفعہ 1000 ڈینش کراؤن جرمانہ کیا جائے گا، جو چوتھی بار خلاف ورزی پہ 10,000 ڈینش کراؤن تک بڑھ جائے گا۔ پارلیمنٹ نے قانون پہ پابندی کا بل مئی میں پاس کیا تھا، جس کا اطلاق اب اگست سے شروع کیا گیا ہے۔ ایک خبر پاکستان کے کھیل کے میدان سے۔ پاکستان قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں نے واجبات نہ ملنے کے باعث ایشین گیمز میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ہم بغاوت نہیں کر رہے، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ قومی کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ہاکی فیڈریشن نے قریباً 1 سال سے معاوضہ نہیں دیا۔ اس وقت تک ہر کھلاڑی کے 8 لاکھ روپے کے واجبات فیڈریشن کے ذمہ ہیں۔ قومی کھلاڑیوں نے بتایا کہ ہم نے ملک کی خاطر بغیر الاؤنس کے ہی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کی تھی، لیکن اب ہم میں ہمت نہیں، ہمارے گھروں میں فاقوں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ ہاکی کے بعد ایک خبر کرکٹ کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے معاوضے میں پرکشش اضافے کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق اے کیٹیگری میں شامل ہر کھلاڑی کو 9 لاکھ روپے ماہانہ اور بی کیٹیگری کے ہر کھلاڑی کو 7,25,000 روپے ہر ماہ، جبکہ سی کیٹیگری کے کھلاڑیوں کو ماہانہ 3,70,000 روپے ملیں گے۔ ان کی دیگر مراعات اس کے علاوہ ہوں گی۔ ایک اچھی خبر پی آئی اے کے حوالے سے، وہی قومی ایئر لائن جسے اکثر ہمارے ہاں بہت منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ خبر ہے کہ لاہور سے لندن کی پرواز میں سفر کرنے والا ایک مسافر اپنا پرس طیارے میں ہی بھول گیا۔ اس پرس کے اندر 7,500 پاؤنڈ موجود تھے، جو برطانیہ کے حوالے سے بھی ایک بڑی رقم ہے۔ مسافروں کے جانے کے بعد پرس پی آئی اے کے عملے کو ملا، جنہوں نے اس پرس میں موجود کاغذات کی مدد سے زائد شاکر نامی مسافر کو ڈھونڈا اور اس کی امانت اس تک پہنچائی۔ ایک خبر پڑوسی ملک بھارت سے کہ انڈیا کی مرکزی حکومت نے سوشل میڈیا کی نگرانی کے منصوبے کو ترک کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں بھارت کی مرکزی حکومت کے تحت کام کرنے والے ایک ادارے نے سوشل میڈیا کمیونیکیشن ہب کے قیام کے لیے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی فراہمی کی خاطر اشتہار جاری کیا تھا۔ اس پر کانگریس کے ایک ایم ایل اے نے بھارتی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، جس میں کہا گیا کہ اس کمیونیکیشن ہب کے قیام کے بعد انٹرنیٹ پہ استعمال کیے جانے والے ہر قسم کے ڈیٹا پر
हुकूमत को रसाई हासिल हो जाएगी। वो फेसबुक, ट्विटर और इस तरह की दूसरी सोशल मीडिया साइट के ऊपर होने वाली इनबॉक्स गुफ्तगू को भी देख सकेंगे, जो भारतीय आइन में शहरियों को दिए गए प्राइवेसी के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में पेशियां शुरू हुईं और तीसरी पेशी पे ही हुकूमत ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और उसने सोशल मीडिया की निगरानी के मंसूबे को तर्क करने का ऐलान कर दिया। एक पड़ोसी के बाद दूसरे पड़ोसी की खबर। चीन के सदर शी पंग ने फौजी अफसरान को अपने कारोबार रवां साल के आखिर तक मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। चीनी ज़राए अबलाग के मुताबिक सदर ने फौजी अफसरान से कहा है कि वो कारोबार चलाना बंद करके अपनी असल पेशावराना जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें ताकि वो एक आलमी मियार की लड़ाका फोर्स बन सकें। चीन की फोर्स ने 1970 की दिहाई में कारोबारी सरगर्मियां शुरू की थी। फौज का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन इस वक्त 18 मुख्तलिफ किस्म के कारोबार कर रहा है, जिनका हुजम कई अरब डॉलर है। चीनी हुकूमत का कहना है कि इन कारोबारों की वजह से एक तरफ फौज में करप्शन फरोग पा रही है और दूसरी तरफ उसकी पेशावराना अहलियत भी मुतासिर हो रही है। इसीलिए सदर ने फौज की हर तरह की कारोबारी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। एक खबर फिलिपाइन से, जहां के सदर ने मुल्क के जनूब में वाक़े मुस्लिम अक्सरियती खित्ते मैंडाओ को हुकूमती खुद मुख्तारी देने के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। इस कानून साजी के बाद मैंडाओ और इसके अतराफ में वाक़े मुस्लिम अक्सरियती इलाके एक खुद मुख्तार इलाके में तब्दील हो जाएंगे, जिसमें अवाम को एक मुकामी कानून साल असम्बली के इंतखाब, वज़ीर आला, काबीना और कुदरती वसाइल की आमदनी के साथ साथ इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने का मौका भी मिल सकेगा। इस बिल को हुकूमत के अलावा मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट और इस्लामी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल पैनल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया था। यहाँ ये बात भी अहम है कि हुकूमत और मुकामी इस्लामी तहरीकों के दरमियान इस बिल के हवाले से मुज़ाकरात जारी थे कि इस दौरान दाइश से मुतासरा अस्करियत पसंदों ने मैंडाओ जजीरे के शहर मारावी पे कब्जा कर लिया। इनकी हुकूमती फोर्सेस के दरमियान तकरीबन 7 हफ्तों तक लड़ाई जारी रही, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए और तकरीबन 2,60,000 लोग बेघर हुए। यहाँ ये भी याद रखने वाली बात है कि जो फिलिपाइन का मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, ये दुनिया की तवील तरीन अस्करी जदोजहद करने वाला गोरीला वार लड़ने वाला इलाका है, जिसकी गोरीला वार का आगाज़ कई सदियों पहले हुआ था। इस सिलसिले को बेहतर बनाने के लिए हमें आपकी तजावीज़ और मशवरों की ज़रूरत है। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपकी तामीरी तनकीद के मुंतज़िर रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।